اگلے دن پیغمبر اسلام کا سامان تجارت بازار میں آیا اور یہ اگلا وہ دن تھا کہ جس کی وجہ سے تاجروں کو بڑا نقصان ہوتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ آج سامان تجارت آیا، جتنے بھی سرمایہ دار ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جو سارا سامان خرید سکتے ہیں وہ خرید لیتے تھے۔ خریدنے کے بعد اب شام کے اطراف میں جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، یہاں پہ جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، پیسہ ان کے پاس بھی بہت ہے، مگر ان کو ایک نقصان ہے، اور وہ یہ کہ جب قافلہ آتا ان کو شام تک اطلاع ملتی تھی اور وہ اگلے دن سامان خریدنے کے لیے آ سکتے تھے، اور پہلے دن تو شام کے رہنے والے سامان لے جاتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ قافلے والے تو اپنا سامان تجارت بیچ کے چلے جاتے تھے۔ اب جو ضرورت کا سامان ہے وہ ان بڑے بڑے آدمیوں کی دکان میں ہے جنہوں نے کل سامان خریدا تھا۔ انہوں نے 2 روپے کی چیز خریدی تھی، آج وہ 5 روپے کی بیچ رہے ہیں، اور بازار میں چونکہ اور کوئی سامان نہیں ہے تو ان لوگوں کو یہ مہنگا سامان خریدنا پڑتا تھا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے دن سب کا سامان بک گیا۔ اگلے دن پیغمبر اسلام اپنا سامان تجارت لے کے آئے تو ہوا یہ کہ جو اطراف کے لوگ پہنچے تھے، آج پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ ہم ان بڑے بڑے سرمایہ داروں کی دکان پہ جائیں، بازار میں اب تک سامان موجود ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سرمایہ دار کی دکان سے خریدیں گے تو وہ 5 روپے کا بیچے گا، یہاں پہ یہ سامان 4 روپے کا مل رہا ہے، جبکہ یہی سامان کل وہ لوگ 2 روپے کا خرید کے گئے تھے، لیکن آج 4 روپے کا سامان بھی ان لوگوں کو سستا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ بعد میں آیا کرتے تھے اور اس مڈل مین کی دکان سے خریدا کرتے تھے جو اپنا نفع رکھ کے 2 روپے کی چیز کو 5 میں بیچا کرتا تھا، اور آج یہ لوگ پیغمبر اسلام سے ڈائریکٹ خرید رہے ہیں۔ چنانچہ جو چیز کل ابو جہل نے 2 روپے کی بیچی تھی، آج وہی چیز پیغمبر کے سامان میں 4 روپے کی بک رہی ہے، اور خریدنے والا خوشی سے لے جا رہا ہے کیونکہ دکان سے یہی چیز اسے 5 روپے کی ملنا تھی۔ یہ منظر سارا قافلہ دیکھ رہا ہے کہ اس حد تک پیغمبر اسلام کے اس سامان تجارت کی فروخت سے نفع حاصل ہوا ہے۔ میسرہ کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ آج تک میری مالکہ نے انتہائی تجربہ کار لوگوں کو بھی بیچا ہے، مگر ڈبل نفع یہ پہلی مرتبہ ملا ہے، اور اس طرح کے گاہک خوشی سے دے رہا ہے، اور پیغمبر اس کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی بھی نہیں کر رہے۔ جس وقت یہ منظر دیکھا تو اب ابو جہل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب پتہ چلا کہ کاروبار میں صبر اور مناسب موقع کا انتظار بھی کتنا ضروری ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت یہ سامان تجارت بک رہا تھا تو سارے شہر میں ایک شور سا ہو گیا کہ آج اتنا سستا سامان بک رہا ہے۔